ہیں یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اہل علم بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اور اولیاء بھی، اور صحابہ کرام بھی، اور انبیاء اور رسول بھی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ خود بھی۔ تو یہی ہے فرمایا تین، اللہ کی گواہی، فرشتوں کی گواہی، اور اہل علم کی گواہی۔ یہ تینوں کی یہی گواہی ہے کہ کیا ہے کہ شہد اللہ، گواہی دے رہے ہیں اللہ پاک، انہ لا الہ الا ہو، انہ یہ گواہی ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ خود اللہ کی گواہی ہے۔ دیکھیں دنیا کی چیزوں کو دیکھیں، ففی کل شیء لہ شاہد، اگر کوئی بصیرت والا انسان ہو، سمجھدار انسان ہو، تو اس کو یہ تمام چیزوں کو چیک کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ ہر چیز میں اس کو خدا نظر آئے گا، اللہ کی وحدانیت نظر آئے گی، اللہ کی ذات و صفات نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ففی کل شیء لہ شاہد، ہر چیز میں یہی گواہی ہے، موجود ہے کہ یدل علی انہ واحد، اور وہ چیز گواہی دیتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر گیا ہے کہ الزمین رویت، وحدہ لا شریک لہو گویت، یہ زمین سے جو جڑی بوٹیاں، یہ جو درخت، یہ جو پودے یہ نکلتے ہیں، یہ بھی اسی چیز کی علامت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی تو ان کو پیدا کرتا ہے، وہی تو ان کو پھل دیتا ہے، وہی تو ان کو سرسبز رکھتا ہے، اللہ ہے۔ اللہ تو اگر ہم اللہ کو دیکھنا چاہیں تو ایک ایک چیز میں اللہ رب العالمین کی ذات ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں، قل ای شیء اکبر شہادۃ، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے کون سی چیز، سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ اللہ کی شہادت سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی ذات موجود ہے، واجب الوجود ہے، اس کو ماننا لازمی ہے، فرض ہے، اس سے بڑی گواہی بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، میرے پیغمبر آپ پھر فرما دیجئے، حضور کو بتا دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ کافرو جو تم نہیں مانتے ہو، اللہ گواہ ہے کہ میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، اللہ کی گواہی تم تک پہنچا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہو، تو اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ خود گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِیَ إِلَيَّ ھذا القرآن، اور اس قرآن کریم کے ذریعے مجھے وحی کی گئی ہے، مجھے پیغام دیا گیا ہے۔ سیریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سیریکم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب ان کو دکھائیں گے، ان منکرین کو دکھائیں گے، اس آفاق میں، اس کائنات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم ان کی جانوں میں بھی دکھائیں گے۔ کبھی اس کائنات میں ایسا کوئی طوفان، خوشی میں تو اللہ کو کوئی یاد نہیں کرتا، مصیبت میں پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بارش آتی ہے، طوفانی بارش تھمنے کا نام نہیں لیتی، پھر لوگ سمجھتے ہیں ہاں کوئی واحد ہے، کوئی واحد قہار ذات ہے، اسی کو پکارو، اسی سے کہو کہ بند کر دو، دعا کرو، عاجزی کرو، پھر لوگ عاجزی کرتے، اس وقت بھی کافر عاجزی کریں گے، پھر سمجھتے ہیں کہ واقعی اللہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تو فی انفسہم، ان کی اپنی جانوں میں بھی ایسی کو بہت ساری نشانیاں میں پیدا کر دوں گا کہ وہ خود اللہ رب العالمین کو پہچانیں گے۔ کبھی سخت قسم کی بیماری آتی ہے، ڈاکٹرز لا علاج قرار دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کہ وہ بندہ پھر اللہ سمجھتا ہے کہ میں لا علاج ہو گیا ہوں، اب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، دعا کرتا ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا حتیٰ یتبین لہم، پھر ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انہ الحق من ربہم، انہ الحق، یہ دیکھو الحق ہے، پھر اللہ حق ہے۔ اللہ مصیبت کے وقت منکرین کو یاد آتا ہے، ہاں جو مومن ہیں، جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے مقر ہیں اور اقراری ہیں، وہ تو خوشی میں غمی میں ہر وقت اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے بھی ہیں۔ اور ایک جگہ اسی آیت کریمہ میں یہ بھی فرمایا اولم یکف بک، اولم یکف بربک، کیا تیرے رب کے بارے میں تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خود گواہی دیتا ہے، ہر چیز سے اللہ کی گواہی ٹپکتی رہتی ہے۔ تو اگر انسان عقل سے کام لے
تو ہر چیز اللہ کی گواہی دے رہی ہوتی ہے۔ کل یسبحون بحمد، قرآن کریم میں ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ چرند پرند بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرتے رہتے ہیں۔ تو انسان کو اور منکر کو کیا ہو گیا کہ وہ اللہ کو چھوڑ